اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ آپ سب کے لیے ایک نہایت زبردست ویڈیو اور ایک وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئے، جس میں آج آپ کو سورۃ الکوثر، جس کو ناظرین قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کہا جاتا ہے اور یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورت کے جو فضائل ہیں یہ جتنی چھوٹی ہے اتنے ہی بیش بہا فضائل رکھتی ہے۔ اس کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا کرتے ہیں، آج آپ کو ایک ایسا اکابرین کا وظیفہ بتایا جائے گا جو کہ وہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی خاص طریقے سے، ناظرین وظیفہ اسے کہتے ہیں کہ جو ایسا عمل، ایسی دعا، ایسی آیت، ایسی صورت جس کو ایک خاص تعداد میں ہمارے اکابرین پڑھتے تھے اور پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بات کو منوایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعا کو اور اپنی حاجت کو پورا کروایا کرتے تھے۔ تو ناظرین آج آپ کو ایسا ہی ایک بہت ہی پرانا جو عمل چلتا آ رہا ہے، جو وظیفہ چلتا آ رہا ہے اور لوگ بیش بہا لوگ اس سے فائدے حاصل کر چکے، آج آپ کو بھی اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو ناظرین سب سے پہلے آپ سے کہتے چلیں کہ اگر چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی مفید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین سورۃ الکوثر کے بارے میں یہ آپ کو عمل جو آج میں بتاؤں گی، اس عمل کو آپ نے یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے کہ سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 133 بار 133 ٹائمز آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ اس کو 133 بار پڑھ لیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فجر کے بعد اور آپ نے اس کو مغرب کے بعد اس سورت کو ہی تلاوت کرنی ہے، اور پڑھ کر نہ 133 سے بڑھنا ہے اور نہ 133 سے کم ہونا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ کام ہو جائے، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اولاد کے لیے چاہتے ہیں، پیپروں میں کامیابی کے لیے چاہتے ہیں، شادی کے لیے چاہتے ہیں، رزق کی برکت کے لیے چاہتے ہیں، اگر آپ پر کسی قسم کی بندش ہے، کوئی ایسا عمل ہے، تو ناظرین اس کو پورے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے بندوں کی فریاد سننے والا ہے، اور وہ ضرور سنے گا، اور اس کو کرنے سے آپ کے بھی مسائل انشاءاللہ ضرور حل ہو جائیں گے۔ اور سورۃ الکوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص اس لیے اتاری گئی کیونکہ اس کا آخری جو سا لفظ ہے ابتر کے بارے میں، ناظرین عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ جس بندے کے ہاں یا جس شخص کے ہاں اولاد ہوتی تھی اور وہ مر جاتی تھی تو اس کو ابتر کہا جاتا تھا، یعنی کہ اس کی نسل نہیں آگے چلتی اور یہ مقتول، یعنی یہ نسل کو ختم کر رہا ہے، اس وجہ سے ان کو ابتر کہا جاتا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم یا قاسم کی جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن نازل فرمایا، ایسی کتاب نازل فرمائی جو آج سے پہلے کسی نبی کو بھی اللہ نے ایسی کتاب نہ دی اور ایسا تحفہ نہ دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کیا۔ ناظرین اگر کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی عمل کریں، آپ سب سے میں یہ ہمیشہ کی طرح گزارش کروں گی، اس سے پہلے اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اپنے آپ کو نماز پر پختہ کریں۔ اگر آپ کی نماز کامل نہیں ہے، اگر آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، آپ 5 نمازوں کے ساتھ نہیں چل رہے، تو ناظرین پھر آپ کے وظائف، آپ کی دعائیں، آپ کی جو مشکلات اور آپ کی پریشانیاں ہیں، ان کا کوئی حل نہیں، کیونکہ جب انسان 5 وقت کسی بلانے والے کی طرف رجوع کرتا ہے، 5 وقت ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا کرتا ہے، تو اللہ ضرور سنتے ہیں اور اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ ناظرین اس وظیفے کو بھی آپ کوشش کریں نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کریں، انشاءاللہ کوئی بھی وظیفہ ہو، آپ نماز جب تک نہیں پڑھیں گے وہ آپ کو اس کا جو فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔
کوشش کریں اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے بعد کوئی بھی وظیفہ کریں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ سب پر کرم کرتا ہے. ناظرین، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق عطا فرمائے اور ان کی نظر کرم عطا فرمائے. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.